بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اتوار کے دن ہم کچھ ساتھی آ جاتے ہیں، دوست آ جاتے ہیں، ان کے ساتھ اصلاح کی غرض سے ہم بیٹھ جایا کرتے ہیں۔ ہم سبھی اصلاح کے محتاج ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو اپنی اصلاح کی ضرورت نہ ہو۔ تو اسی نیت سے کہ جب طالبین اصلاح ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی طلب کی برکت سے سبھی کو نواز دیتے ہیں۔ مقصود کوئی بعض تقریر رسمی قسم کی نہیں ہوتی، بلکہ مقصود ہوتا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو جائے اور تذکیر ہو جائے، یعنی یاد دہانی ہو جائے۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ اس نیت سے ہم کچھ لوگ بیٹھ جایا کرتے ہیں اتوار کے دن، اور میں گھر پر ہی بیٹھتا ہوں کیونکہ بے تکلف مجلس ہوتی ہے، کوئی باقاعدہ بعض تقریر کا جلسے کا اہتمام نہیں ہوتا۔ لیکن ماشاءاللہ اس مرتبہ ہمارے دارالعلوم کے فضلاء جو سن 2009 میں ہمارے دارالعلوم سے دور حدیث کی تکمیل کر کے گئے، ان کا اجتماع انشاءاللہ کل ہونے والا ہے۔ تو ان میں سے بہت سے حضرات ابھی سے تشریف لا چکے ہیں، اس لیے ان حضرات کی بھی خواہش تھی اور میری بھی کہ ان سے ملاقات ہو جائے، کم از کم وہ تشریف لائے ہیں تو ان کا استقبال ہو جائے۔ تو اس غرض سے آج ہم نے یہاں محفل یہاں جمع کر لی بجائے گھر کے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے فائدہ مند بنائے۔ جو حضرات باہر سے تشریف لائے ہوئے ہیں ہمارے فضلاء، انشاءاللہ ان کا باقاعدہ اجتماع تو کل ہوگا، لیکن یہ جو مجلس ہوتی ہے جس میں اپنی اصلاح کی فکر ہر ایک کے دل میں پیدا ہو کرنا مقصود ہوتا ہے، تو اس میں اصل مقصود اور اصل ہماری ساری جد و جہد کا جو محور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ سے ہمارا تعلق قوی اور مضبوط ہو جائے۔ یہ اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق کا مضبوط ہونا، مستحکم ہونا، یہی در حقیقت مقصود ہے، اور ہر وہ کام جو اس طرف جانے والا ہو وہ پسندیدہ اور محبوب ہے۔ اور میں اس سے پہلے بارہا یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ اللہ جل جلالہ سے قرب کا سب سے بہترین، آسان ترین اور مفید ترین
طریقہ دعا ہے. اور ذرا ایک بات پر آپ سب عکس میں سے بہت سے حضرات اہل علم ہیں، اس پر ذرا غور فرمائیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے احکام بیان فرمائے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو بھی رمضان کا مہینہ پالے وہ روزے رکھے. اور پھر آگے یہ رعایت بھی دی کہ تم میں سے جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کر لے، یعنی جتنے روزے رہ گئے ہیں وہ بعد میں پورے کر لے. اور کتنے پیار سے فرمایا کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے سے آسانی چاہتا ہے، دشواری نہیں چاہتا. اللہ جل جلالہ تمہیں بہت مشقت میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا، آسانی چاہتا ہے. کتنے پیار سے فرمایا کہ آسانی چاہتا ہے. الدین یسر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دین جو ہے وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، آسان ہے. آسان اس لیے ہے کہ جو چیز انسان کی فطرت کے مطابق ہوتی ہے وہ آسان ہوتی ہے. مشکل ہمیشہ اس کام میں ہوتی ہے جو انسان کی فطرت کے خلاف ہو، جو انسان کی سرشت میں داخل ہے وہ آسان ہے. جب بھوک لگتی ہے کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانا آسان ہے مشکل ہے؟ آسان ہے. کیوں آسان ہے؟ اس واسطے کہ سرشت میں داخل ہے کہ بھئی جب بھوک لگے گی تو انسان جو ہے وہ مانگے گا، کھانا مانگے گا، کھائے گا تو آسانی ہوگی. جب پیاس لگتی ہے پانی پیتے ہیں تو آسان ہے مشکل ہے؟ آسان ہے، اس لیے کہ سرشت میں داخل ہے کہ جب پیاس لگے گی تو کرے گا. تو جو دین کے جو احکام ہیں در حقیقت وہ فطرت کے احکام ہیں. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی وہ فطرت ہے جس پر انسانوں کو پیدا کیا ہے. تو یہ جو احکام ہیں حقیقت میں انسانی فطرت کے عین مطابق ہیں، لہذا آسان ہے. مشکل کیوں بن جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اس فطرت سے دور چلے جاتے ہیں. ہمارا ماحول، ہماری نفسانی خواہشات اور شیطان بسا اوقات ہمیں اس فطرت سے دور کر دیتا ہے، لہذا وہ ہمیں مشکل معلوم ہونے لگتا ہے. ورنہ ایک شخص جس کو یہ احساس ہو کہ مجھے کسی نے پیدا کیا ہے، میں خود سے وجود میں نہیں آ گیا، کسی نے مجھے پیدا کیا، اس کی سرشت میں یہ بات داخل ہے کہ وہ اس کا شکر گزار بنے. اس کی سرشت میں یہ بات داخل ہے کہ اس کے آگے اپنا سر نیاز خم کرے، اس کے آگے سجدے کرے. جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے جوان کیا، جس نے مجھے ساری دنیا کی نعمتیں دیں، مجھے آنکھیں دیں، مجھے کان دیے، مجھے زبان دی، مجھے ساری ضروریات میری مہیا فرمائی، تو فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ آدمی اس کے آگے سجدہ ریز ہو. لیکن ماحول جو ہے وہ انسان کو بسا اوقات اس فطرت سے دور لے جاتا ہے.
اسی واسطے حدیث میں فرمایا رسول کریم سرورۃ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ کیا معنی؟ کہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی سرشت میں یہ بات داخل ہے کہ وہ خدا کو ایک مانے اور اس کی اطاعت کرے، اس کی سرشت میں داخل ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ ہیں جو بعد میں اس کو کبھی یہودی بنا دیتے ہیں، کبھی نصرانی بنا دیتے ہیں، کبھی آتش پرست بنا دیتے ہیں، ورنہ بچہ جو ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ تو چونکہ دین ہمارا وہ فطرت ہی کا دین ہے، اس واسطے اس کا ہر عمل آسان ہے، مشکل نہیں۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالی نے تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ اس واسطے بڑے پیار سے فرمایا کہ بھئی اگر چلو تم بیمار ہو کوئی بات نہیں، روزہ چھوڑ دو، سفر میں ہو دقت ہو رہی ہے چھوڑ دو، اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم اپنی گنتی پوری کر لو۔ 30 دن یا 29 دن کی گنتی ہم نے تمہارے ذمہ واجب کی ہے نا، تو وہ گنتی پوری کر لو۔ عجیب لفظ استعمال فرمایا، گنتی پوری کر لو، یعنی فرمایا کہ روزے پوری کر لو، یعنی فرمایا کہ عبادتیں پوری کر لو، یہ فرمایا کہ گنتی پوری کر لو۔ کیا معنی؟ کہ ارے تم روزے کی حقیقت کیا ادا کرو گے، قیام کی حقیقت کیا ادا کرو گے، ہمارے شان کے مطابق عبادت کیا کرو گے، لیکن جو ہم نے تم سے کہے ہیں 29-30 دن گزارنے کو روزے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں، تو گنتی پوری کر لو۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تو ہم جو کچھ کرتے ہیں نا، یہ آپ ذرا انصاف سے سوچیں کوئی شخص دل میں کہ یہ رمضان اللہ نے عطا بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس نے توفیق دی روزے کی، تراویح کی، لیکن کیا اللہ تعالیٰ کے شایان شان کوئی عبادت ہوئی؟ اس کی شان کے مطابق؟ شان کی عبادت تو بندے کے بس میں ہی نہیں ہے، لہذا فرمایا اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے، دشواری نہیں چاہتا، اور یہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو۔ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو جیسے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، یعنی اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو۔ جب گنتی پوری کر لی، میدان عیدگاہ میں پہنچ گئے، تو اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ شکر گزار کس بات کے؟ ایک بات ہے شکر کی، شکر گزار یہ نہیں بتایا کس بات پر شکر ادا کرو، ارے شکر گزار بنو اس پر شکر کہ رمضان دیا، اس پر شکر کہ روزے کی توفیق دی، اس پر شکر کہ تراویح کی توفیق دی، اس پر شکر کہ ہمارا نام لیا، اس پر شکر کہ ہم نے ہمارے کلام کی تلاوت کی تم نے، اس پر شکر کہ ہم نے تمہارے لیے اس رمضان اور قیام ہر چیز میں کہہ دیا تھا کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پچھلے تمام گناہ تمہارے معاف ہو جائیں گے، تو اس پر شکر ادا کرو۔ لعلکم تشکرون، یہ سارا بیان ہو رہا ہے کائے کا؟ رمضان المبارک کا،
اور رمضان مبارک کے آخر میں عید کا، عید الفطر کا۔ اب اچانک ایک اور جملہ فرما دیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيب، اور جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دینا کہ میں بہت قریب ہوں ان کے۔ کیا مطلب؟ کہ گنتی تو تم نے پوری کر لی رمضان کی، اور رمضان اللہ کے فضل و کرم سے تم نے جس طرح بھی اللہ نے توفیق دی اس طرح گزار لیا۔ ہم نے رمضان اس لیے بنایا تھا کہ تم ادھر ادھر بھاگے پھر رہے تھے، تمہارے خیالات، تمہاری خواہشات، تمہارے جذبات دنیا کی طرف لگے ہوئے تھے۔ رمضان میں ہم نے تمہیں گھیر کر بلا لیا کہ کہاں بھاگے جا رہے ہو، ادھر آ جاؤ، اپنے خیالات کو، اپنے جذبات کو، اپنے تصورات کو ذرا اب دنیا سے ہٹا کر ہماری عبادت کی طرف متوجہ ہو جاؤ، جیسے بھی ہے ہمارے قریب آ جاؤ۔ تم بھاگے ہوئے تھے دور، ہم نے تمہیں پکڑ کے رمضان کے اندر پکڑ کے بلا لیا، ورنہ دن تو وہی ہے نا، وہی سورج نکلتا ہے، وہی سورج غروب ہوتا ہے، وہی صبح ہوتی ہے، وہی شام ہوتی ہے، وہی دن ہوتا ہے، وہی رات ہوتی ہے، وہ شعبان میں بھی ہوتی ہے، وہ رجب میں بھی ہوتی ہے، وہ سفر میں بھی ہوتی ہے، ہر مہینے میں ہوتی ہے۔ لیکن اس کی رات میں ہم نے تم سے کہہ دیا کہ اس رات میں ہمارا بنادی آواز لگائے گا ساری رات کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، وہ مجھ سے مغفرت کروں وغیرہ۔ تو یہ اس لیے کیا تاکہ تم ذرا اپنے دوسرے کام دھندوں سے ذرا اپنے آپ کو کسی قدر فارغ کر کے میری طرف متوجہ ہو جاؤ، میرے پاس آ جاؤ۔ دور گئے ہوئے تھے، تم کو میں نے ہم بلا لیا یہاں پر۔ لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ رمضان گیا تو اللہ کا قرب بھی گیا، بلکہ جب میرے بندے تم سے پوچھیں، اذا سألک عبادی انی، جب تم سے میرے بندے پوچھیں تو کہتے ہیں میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، اور جو پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو اس کو کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں۔ تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ میاں رمضان میں تو تھے اور رمضان کے بعد کہیں دور چلے گئے۔ ارے اللہ میاں کبھی دور نہیں جاتے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان کے رگ جان سے زیادہ قریب ہیں۔ تو اللہ کبھی دور نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ تو تمہاری رگ جان سے زیادہ قریب۔ ہاں تم دور چلے جاتے ہو، تم ادھر ادھر بھاگ جاتے ہو، تو ہم تمہیں بلا لیتے ہیں، کبھی رمضان کے ذریعے بلا لیا، کبھی شب قدر کے ذریعے بلا لیا، کبھی محرم کے دنوں کے لیے بلا لیا، کبھی شب برات کے واقعے میں بلا لیا۔ تو ہم تمہیں بلا لیتے ہیں، تو یہ نہ سمجھنا کہ جب یہ وقت گزر گیا تو اللہ تعالیٰ دور چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ انی قریب، میں تمہارے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ تمہاری دعائیں صرف رمضان میں قبول کروں گا اور رمضان کے بعد نہیں کروں گا، اب بھی رمضان گزرنے کے بعد بھی میں قریب ہوں۔ اگر جس طرح تم اس وقت لوٹ کر آ گئے تھے میری طرف اور اپنی توجہ میری طرف کر لی تھی اور مجھ سے تعلق قائم کر لیا تھا، اگر رمضان کے بعد بھی مجھ سے اسی طرح تعلق قائم رکھو گے تو میں تم سے دور نہیں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، لہذا تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، لَعَلَّكُمْ يَرْشُدُونَ، لَعَلَّكُمْ تَرْشُدُونَ، کہ جب میں ان کے قریب ہوں اور تمہاری پکار سنتا ہوں تو خدا کے بندو میری پکار تو سنو۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو میری پکار بھی تو سنو، اور پکار کیا ہے؟ وَلْيُؤْمِنُوا بِي،
میرے اوپر ایمان پختہ کرو تاکہ تمہیں ہدایت کا راستہ مل جائے. تو کیا نظام عمل بتایا ہے اللہ جل جلالہ نے ان آیات کریمہ کے اندر. رمضان کا بھی، رمضان کے بعد کا بھی، اور اپنے قرب کا راستہ بھی بتا دیا کہ وَلْيُؤْمِنُوا بِي وَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. لہذا یہ جو فرما دیا کہ میں قریب ہوں، معنی یہ کہ تم دور چلے جاتے ہو، اگر تم بھی قریب آؤ گے اسی طرح جیسے رمضان میں آئے تھے، تو پھر رمضان اور غیر رمضان میں کوئی فرق نہیں. اسی کو فرمایا بزرگوں نے، ہر شب شب قدرست اگر قدر بدانی. ہر شب شب قدرست اگر قدر بدانی. ہر رات شب قدر ہے اگر تم اس کی قدر پہچانو. ہر رات شب قدر ہے. کیوں؟ شب قدر میں کیا ہوتا ہے؟ صرف ہمیں اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا متنبع کرنے کے لیے بتا دیا، بھئی دیکھو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے. تو اب ہر ایک کو کچھ جس میں ذرا بھی کچھ ایمان ہے، کچھ تھوڑی سی رمق ہے دین کی، ہو کیا بھئی یار شب قدر آ رہی ہے، شب قدر میں کم از کم میں اس میں تو آ جاؤں اللہ میاں کے پاس، میں آ کر کچھ نفلیں پڑھ لوں، کچھ تلاوت کر لوں، کچھ دعا کر لوں. تو اس وقت میں آدمی جو ہے وہ اس کی دل میں ایک داعیہ پیدا ہو جاتا ہے اللہ جل جلالہ کی طرف رجوع کرنے کا. لیکن جب شب قدر گزر گئی، وہی داعیہ آج پیدا کر لو، وہی داعیہ آج پیدا کر لو کہ یہ بھی تو وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی رات ہے. یہ بھی تو ایسی رات ہے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا کرتے تھے اور دعائیں مانگا کرتے تھے. تو اگر قدر پہچانو تو ہر رات شب قدر ہے. ہر شب شب قدر است اگر قدر بدانی. اگر قدر پہچانو تو. ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص ہے، اللہ بچائے، ساری زندگی گناہوں میں گزری اور اللہ تعالیٰ سے دور رہا، اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت نہیں کی، گناہوں میں مبتلا رہا، ساری زندگی اسی طرح گزار دی. اچانک آ گئی شب قدر، رمضان آ گیا، شب قدر آ گئی. کچھ دل میں خیال پیدا ہوا کہ یار مسلمان تو ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہوں، تو میں ساری زندگی گناہ میں گزار دی، یہ رات آئی ہے. کہتے ہیں لوگوں نے بتایا، علماء نے بتایا کہ بھئی یہ رات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قرب کی خاص رات ہوتی ہے. تو چلو آج میں بارگاہ الہی میں 2 رکعتیں پڑھ کے سجدہ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لوں کہ یا اللہ میری پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے. میری ساری زندگی جو نافرمانیوں میں گزری ہے اس نافرمانیوں کی زندگی کو میرے معاف فرما دے اور مجھے معاف کر کے اپنی رضا عطا فرما دے. کیا ہوگا اس کا؟ اللہ تعالیٰ کا بارگاہ ہے، شب قدر میں ایک گناہگار بندہ یہ التجا کر رہا ہے، دروازہ اس نے کھولا ہوا ہے مغفرت کا اور کہہ رکھا ہے کہ برتے دم تک میں تم جب بھی آ جاؤ گے توبہ کر کے تو میں تمہاری توبہ قبول کروں گا. تو یہ میرا بندہ گناہوں سے معافی مانگ رہا ہے تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں. فرض کرو اسی رات میں انتقال ہو جاتا ہے اس کا، کیا ہوگا؟ کیا ہوگا اس کا انجام؟ سیدھا جنت میں. ٹھیک؟ لیکن شب قدر میں اس نے یہ شب قدر سے فائدہ اٹھایا، اس کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہو گئی، اس نے یہ کام کر لیا
اللہ تعالیٰ نے سارے گناہوں پر خط تنسیق پھیر دیا. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ گناہ ایسا ہو جاتا ہے جسے گناہ کیا ہی نہیں تھا. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ خیر کہ بھائی مغفرت بھی فرماتے ہیں اور ساتھ میں اس کے نام اعمال سے مٹا دیتے ہیں گناہوں کو. نام اعمال سے مٹا دیتے ہیں. یہ کر لیا کسی نے شب قدر میں، کیا ہوگا؟ جنت، اللہ تعالیٰ کی رضا اور جہنم سے نجات. چلو شب قدر گزر گئی، آج کر لو یہ کام، آج یہی کام کر لو جو شب قدر میں کر رہے تھے، وہ آج کر لو کہ اللہ بہت گنہگار ہوں، بہت خطا کار ہوں، میں نے اپنی ساری زندگی غفلت میں گزاری ہے، آپ کے بارگاہ آپ سے میں دور ہو گیا تھا، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، میں توبہ کرتا ہوں اپنے سارے گناہ سے. آج کر لو، وہی نتیجہ نکلے گا جو لیلۃ القدر میں نکلا تھا. اس کے بعد اگر انتقال کر گئے، جس طرح وہ لیلۃ القدر والا آدمی جنت میں چلا گیا تھا، اسی طرح تم بھی چلے جاؤ. اس لیے بزرگوں نے جو فرمایا ایسے غلط نہیں کہہ دیا کہ ہر شب قدر است اگر قدر بدانی، ہر رات شب قدر ہے اگر تم اس کی قدر پہچانو. تو اگر اسی سچے دل کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ تم نے لیلۃ القدر میں گناہوں کی معافی مانگی تھی، تو اسی طرح آج بھی مانگ لو گے. فإنی قریب، میں قریب ہوں تمہارے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں. اور یہ جو میں نے ابھی کہا تھا نا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتے ہیں تو ان کی کریمی یہ ہے کہ وہ نام اعمال سے بھی خارج کر دیتے ہیں اس کے گناہ کو. اس لیے حضرات علماء نے، مفسرین نے یہ بات لکھی ہے اللہ کہ جب نیک بندوں کا ذکر ہے سورہ آل عمران کی آخری آیتوں میں، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ. پہلے دعا یہ مانگی کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے اپنے رسولوں کی زبانی ہم سے جو وعدے فرمائے ہیں وہ وعدے ہمیں دے دیجئے، عطا کر دیجئے. پہلی دعا یہ ہے ما بعثتنا علی رسولک، آپ نے اپنے پروردگاروں کے ذریعے، استغفر اللہ، اپنے پیغمبروں کے ذریعے جو ہم سے وعدے فرمائے ہیں کہ بھئی یہ کام کرو گے تو جنت دوں گا، یہ کرو گے تو مغفرت کر دوں گا، وغیرہ وغیرہ، تو وہ سب ہمیں عطا فرما دیجیے. اس میں ایک نقطہ تو یہ ہے کہ یہ سیدھے سیدھے کہہ دیتے میں جنت دے دیجیے، لیکن یہ فرما رہے ہیں کہ جو آپ نے پیغمبروں کے ذریعے جو وعدے کیے تھے وہ پورے کر دیجیے. اب یہ تو ایسا عام طور پہ یہ بات ایسے شخص سے کی جا رہی ہے کہ جس کے بارے میں یہ امکان ہو کہ شاید یہ وعدہ پورا نہ کرے. ایک انسان ہے، اس نے وعدہ کیا تھا کہ بھئی میں تمہیں فلاں وقت میں اتنے پیسے دوں گا. اب جا کے آپ اس سے کہیں کہ بھئی تم نے وعدہ کیا تھا لاؤ پیسے، سمجھے؟ تو جس سے یہ امکان ہو، خطرہ ہو کہ پتہ نہیں یہ مکر جائے گا، کیا ہو جائے گا، تو یہ اس سے کہا جاتا ہے کہ بھئی وعدہ کیا تھا تم نے، لاؤ دے دو. تو کیا علمیہ صحیح
امکان ہے، تو اس لیے کہہ دیا آگے انک لا تخلف المیعاد. ہم یہ جو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ وعدہ جو کیا تھا وہ دے دیجئے، تو وہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ ہمیں کوئی شک ہے، یقین ہے کہ انک لا تخلف المیعاد، آپ کبھی بھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے. پھر کیوں کہہ رہے ہو ایسے کہ جو آپ نے وعدہ کیا تھا وہ دے دیجئے؟ کیوں کہ نہیں کہتے کہ جنت دے دیجئے؟ وجہ اس کی یہ ہے بظاہر واللہ سبحانہ وعلم کہ اگر میں کہوں کہ جی میں مسلمان ہوں، میں ایمان لایا ہوں، میں نے آپ کی طرف رجوع کیا ہے، لہذا مجھے جنت دے دیجئے، تو اس میں ایک طرح سے ایک یہ دعویٰ پنہاں ہے کہ یہ میں نے جو کچھ کیا، ایمان کیا، عمل صالح کیا، جو کچھ بھی کیا، آپ کا ذکر کیا، آپ کی عبادت کی، تو میں مستحق بن گیا آپ کی جنت دینے کا، آپ کی جنت لینے کا. تو ایک دعویٰ استحقاق کا پیدا ہوتا ہے، استحقاق کا دعویٰ. تو وہ یہ استحقاق کی بات نہیں کرتے، کہتے ہیں جی استحقاق تو ہمارا کچھ بھی نہیں تھا، ہم کتنی عبادت کر لیتے، ہمارا استحقاق تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن آپ نے اپنے فضل و کرم سے وعدے کر دیے تھے کچھ ہم سے، آپ کے پیغمبروں کے ذریعے آپ نے ہم سے کچھ وعدے کر لیے تھے، تو ہم بس اس کا حوالہ دیتے ہیں جی ہمارا حق تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ جنت ہمارا حق، نہ جنت کی راحتیں ہمارا حق، لیکن چونکہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے وعدے کر لیے تھے کہ آپ عطا فرمائیں گے، تو اس کا حوالہ، اس کا واسطہ دے کر ہم آپ سے مانگ رہے ہیں. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. بھائی جب تم خود کہہ رہے ہو کہ انک لا تخلف الميعاد، آپ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، تو کیوں کہہ رہے ہو ما وعدتنا على رسولك؟ ارے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی عمل اس لائق نہیں ہے کہ وہ ہمیں جنت دلوا دے، لیکن آپ نے اپنے فضل و کرم سے وعدے کر لیے تھے، تو ہم اس کے سہارے آپ سے مانگتے ہیں کہ ایک تو یہ ہوا. آگے کیا کہتے ہیں؟ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجیے، قیامت کے دن رسوا نہ کیجیے. ارے بھائی جب یہ کہہ دیا کہ جو آپ نے وعدے کیے تھے وہ دے دیجیے، مطلب جنت، تو اب رسوائی کا کیا سوال ہے؟ پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں رسوا نہ کیجیے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو معافی کے دو راستے ہوتے ہیں، گناہوں کی معافی کے دو راستے ہوتے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ بھئی اچھا تو نے فلاں فلاں گناہ کیے تھے، چل میں نے معاف کر دیا، ٹھیک ہے، تو وہاں پر تمہارے نامہ اعمال پیش ہو، اور اس نامہ اعمال میں تمہارے سارے گناہ لکھے ہوئے ہوں، اور لکھ کر لوگوں کے سامنے بھی آئیں کہ بھئی یہ کیا تھا اس نے، لیکن میں نے اپنے فضل و کرم سے معاف کر دیا. ایک صورت یہ ہے، تو جنت تو پھر بھی مل جائے گی، لیکن رسوائی تو ہوئی نا، رسوائی تو ہوئی کہ گناہوں کو بھی شمار کیا گیا باقاعدہ کہ یہ اس کے گناہ تھے، یہ اس کی نیکیاں تھیں، یہ میں نے گناہ کاٹ دیے اس کے نام اعمال سے. تو ان کا ذکر اگر آ جائے جن گناہوں کو معاف کیا تھا، تو رسوائی تو ہوئی نا. تو وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں قیامت کے دن رسوا بھی نہ کیجیے گا. اسی لیے لفظ جو استعمال ہوا ہے قرآن کریم نے جو استعمال کیا ہے، ایک تو ہے مغفرت، ایک ہے کفارہ، لَنُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ. یہ دونوں لفظ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اصل عربی زبان میں اس کے معنی ہوتے ہیں چھپا لینا. یا اللہ
میرے گناہوں کی مغفرت فرمائیے، تو مغفرت کے معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں چھپانا، اور تکفیر کے معنی بھی چھپانا، تو ہمارے گناہوں کو چھپا دیجیے، یعنی صرف یہ نہیں کہ معاف کر دیجیے، چھپا دیجیے اس کو، کسی کے سامنے ہی نہ آئے سرے سے۔ رب لا تخزنا یوم القیامہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے فضائل بیان فرمائے، رمضان کے احکام بیان فرمائے، رمضان کے اندر روزہ رکھنے کی تاکید فرمائی، جو چھوٹ تھی وہ بھی دے دی، اور اس کے بعد اچانک کہتے ہیں اذا سألک عبادی انی فانی قریب، میں قریب ہوں۔ تو اس لیے ہمیں آپ کو یہ پیغام دے دیا کہ یہ نہیں کہ رمضان گیا تو اللہ بھی گیا، اعوذ باللہ، نہیں، اللہ تعالیٰ موجود ہے، قریب ہے، اور جس طرح پہلے وہ دعائیں قبول فرماتا تھا اب بھی کرتا ہے، بشرطے کہ کوئی مانگنے والا ہو۔ لہذا اس سے یہ بتا دیا، اس سے جو بات نکل رہی ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والا جب مجھے پکارتا تو میں اس کا جواب دیتا ہوں، اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اس سے پیغام یہ مل رہا ہے کہ رمضان کے بعد بھی مجھے بھول نہ جانا، رمضان کے بعد بھی مجھے پکارتے رہنا، پکارنے کی کیا معنی؟ مجھ سے دعا کرتے رہنا، اور یہی راستہ ہے مجھے قرب حاصل کرنے کا۔ اس لیے میں بار بار عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو قوی کرنا، اس کا آسان ترین، مؤثر ترین راستہ کثرت دعا ہے۔ آدمی اللہ تعالیٰ سے ہر وقت کچھ نہ کچھ مانگتا رہے، چاہے زبان سے چاہے دل سے، مانگتا رہے گا، مانگتا رہے گا، مانگتا رہے گا، جتنا بھی مانگے گا اتنا ہی اللہ کے قریب ہوگا۔ اسی لیے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اسے ناراض ہوتا ہے۔ یہ یہاں دنیا کا سخی داتا نہیں ہے کہ اس کے پاس اگر ایک مرتبہ جاؤ، دو مرتبہ جاؤ، تین مرتبہ جاؤ، دے دے گا دے دے گا دے دے گا۔ اگر تم نے بتیرا ہی بنا لیا، صبح شام اس کے گھر پہ کھڑے رہتے ہو، بھاگو یہاں سے، وہ اس کو دھتکار کے باہر نکال دے گا۔ لیکن وہ کہتا ہے جتنا مانگو گے اتنا ہی میرے قریب آؤ گے، اور نہیں مانگو گے تو میں ناراض ہوں گا۔ لہذا اللہ جل جلالہ سے تعلق کے قوی کرنے کا سب سے آسان راستہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا۔ اب دعا مانگنے کے دو طریقے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے سب کو اپنے رحمت سے۔ ایک تو یہ ہے کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائے انسان، ہمیں تو مانگنے بھی نہیں آتا نا، کیا مانگے کیا نہ مانگے۔ تو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرما دی دعائیں۔ تین حصے ہیں، میں جو دعا کی بات کر رہا ہوں تین حصے۔ ایک حصہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ زندگی کے مختلف نشیب و فراز کے وقت، زندگی کے ہر موڑ کے وقت اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ صبح ابھی بھی سو کے اٹھے، اور بات کی ہے، پہلے کیا ہے؟ سب سے پہلے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ کیا مطلب؟ سونے سے ابھی بیدار ہوئے ہیں، ابھی کوئی کام شروع نہیں کیا، لیکن پہلے اللہ سے رابطہ قائم کر لیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے بندے اب تو پتہ نہیں کیا کرے گا دن میں، لیکن پہلے اپنے اللہ سے رابطہ جوڑ لے۔
ٹھیک، بیت الخلا جانے لگا، پھر وہی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، فارغ ہو گیا الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی وغیرہ، مسجد میں گیا اللہم افتح لی برحمتک، نکلا اللہم انی اسألک من فضلک، گھر میں آیا اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں ہر موڑ پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھا دی، یا ذکر سکھا دیا یا دعا سکھا دی۔ کیوں؟ تاکہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑتا رہے ہر لمحے پر، ہر لمحے پر۔ ایک تو یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی جنتر منتر نہیں ہے، یہ جو سکھائی گئی ہیں مسنون دعائیں، بچے کو سکھا کر عادی بنانا ہے اس کا، کہ جب بازار میں جائے گا تو کیا کہے گا، جب بستر پہ جائے گا تو کیا کہے گا، جب کھانا کھائے گا تو کیا کہے گا، جب پانی پیے گا تو کیا کہے گا۔ یہ ایسے ہی جنتر منتر نہیں ہے، یہ بندے کو اللہ کا تعلق اللہ جل جلالہ سے جوڑنے کا بہترین راستہ ہے جو نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک دعا ایسی ہے کہ اگر قبول ہو جائے، ایک بیڑا پار ہو جائے، بیڑا پار ہو جائے۔ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے کیا کہتے ہو؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ اپنے رحمت کے دروازے مجھ پر کھول دیجئے۔ اگر کھل گئے رحمت کے دروازے، کچھ رہا، سمجھے، کوئی دنیا آخرت کی کوئی ضرورت رہ گئی، ایک مرتبہ بھی قبول ہو گئی پوری، بیڑا پار ہو گیا۔ تو تعلق مع اللہ پیدا کرنے کے لیے یہ مسنون دعائیں، ایک بات مختصر کر رہا ہوں، وقت ختم ہو رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ تو وہ ہے نا دعائیں جو خاص مواقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ ایک وہ دعائیں ہیں جو ہمارے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ نہیں رات کو سجدے میں گر کے مانگی، کبھی بیٹھ کے مانگی، کبھی کھڑے ہو کے مانگی، علاوہ ان مسنون دعاؤں کے جو میں کہہ رہا ہوں۔ ایک سے ایک دعا ہمارے آپ کے تصور میں جو حاجتیں نہیں آ سکتی وہ ساری کے ساری آپ نے بتا دیں دعاؤں کے ذریعے، اور اللہ کے بندوں نے، علماء کرام نے وہ ساری دعائیں بھی جمع کر دی۔ حسن حسین میں ساری دعائیں جمع ہیں، الحزب العظم میں جمع ہیں، اور کتاب الاذکار میں جمع ہیں، اور آخر دور میں مناجات مقبول میں جمع ہے۔ اگر اس کو ذرا سا سمجھ کے پڑھو بھی اور مانگو بھی تو پتہ چلے گا کہ دنیا آخرت کی کیا خزانے اس کے اندر موجود ہیں۔ مانگ نہیں سکتے ہم جو آپ نے مانگ کے دکھا دیا۔ تو اگر یہ دو کام کر لیں، نمبر ایک، مختلف مقامات پر جو دعائیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہیں ان کا اہتمام، اور روزانہ مناجات مقبول کی کچھ دعائیں، منزلیں بنا دی ہیں حضرت نے 7 ہفتے کی۔ میں کہتا ہوں منزل پوری نہ صحیح، لیکن اگر ہو تو بہت اچھا، لیکن اس کو سمجھ کر مانگو۔ ترجمہ لکھا ہوا ہے نیچے، بلکہ اس کو منظوم بھی کر دیا حضرت نے نظم میں بھی۔ تو وہ دعا حضور کے الفاظ میں جو نور ہے اس میں کوئی اور پیدا نہیں ہو سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ میں مانگو بے شک، لیکن جب ترجمہ دیکھ کے سمجھ کے مانگو تو وہ مانگنا ہوگا، اور اگر بغیر سمجھے پڑھتے چلے گئے وہ تلاوت ہوگی، سمجھے؟ تلاوت قرآن کی مطلوب ہے، دعا کی مطلوب نہیں ہے۔ دعا کی مطلوب ہے
مانگنا. لہذا چند دعائیں بھی سمجھ کر اس کے مفہوم کو سوچ کر اور وہ مانگو، روزانہ اس کا اہتمام ہو جائے. تیسری بات یہ کہ ہر وقت میں ہر انسان کو کوئی نہ کوئی حاجت درپیش رہتی ہے. ابھی لوگ جمع ہیں ماشاءاللہ، ہر ایک کو باہر کسی وقت میں جانا بھی ہے، اپنے گھر جائیں گے، سفر درپیش ہے وغیرہ، بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا کھانا ہے، پیاس لگی ہے، پانی پینا ہے وغیرہ. تو یہ ساری جو حاجتیں ہیں ان کو دل ہی دل میں اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالیں. یا اللہ گھر میں جا رہا ہوں، سب کو عافیت کے ساتھ پاؤں، کوئی اچھا منظر نظر آئے، کوئی خراب منظر نظر نہ آئے. یا اللہ بھوک لگ رہی ہے، کھانا آ جائے، کھانا اچھا ہو، اطمینان سے کھا لوں، وہ میرے لیے صحت کا ذریعہ بن جائے. یا اللہ میں باہر نکلا ہوں، سفر میں جا رہا ہوں، سواری اچھی مل جائے، سواری میں بیٹھ گیا ہوں، یا اللہ آپ آسانی کے ساتھ منزل تک پہنچ جاؤں. غرض کو انسان جو ہے نا یہ حاجتوں کا پلندہ ہے، صبح سے شام تک ہر وقت اس کو کوئی حاجت درپیش ہے. تو جب حاجتوں کا پلندہ ہے تو دعاؤں کا بھی پلندہ بنا لو اس کو. سمجھے؟ جو بھی حاجت ہے چھوٹی بڑی اس کو اللہ تعالیٰ سے زبان سے یا دل میں بھی، انہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ دل کی بات بھی جانتا ہے، سنتا ہے، وہ کرتے رہیں. تو یہ 3 باتیں نکلی. نمبر 1 مختلف اوقات کی مصنون دعائیں. نمبر 2 تھوڑا سا وقت ان دعاؤں کا جو کسی خاص حالت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں، وہ مناجات مقبول. اردو میں آسان طریقہ اس کا مناجات مقبول ہے، ورنہ حسن حسین ہو یا بڑی کتابیں بھی ہیں. وہ کوئی وقت 5 منٹ بھی 3 منٹ لیکن سمجھ کے مانگنے کے انداز میں مانگے. اور آخر میں یہ کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو حاجت بھی درپیش ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر کے اس کو مانگنے کی عادت ڈالیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ذات کے ساتھ قوی اور مضبوط تعلق عطا فرما دے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ.